آج میری تقریر کا عنوان گفتگو کا موضوع معصوم اور محفوظ کے نام سے معاملہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ رب کائنات جن مقدس شخصیات کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتے ہیں، روانہ فرماتے ہیں، جن کے سر پہ تاج نبوت رکھتے ہیں، وہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی، وہ پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ملائکہ اور فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن فرشتے ملائکہ ان کی معصومیت اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا، پیدا ہی ایسا کیا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، بچوں کو مجازاً معصوم کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے گناہ نہیں کرتے، بچوں سے غلطی نہیں ہوتی، بچے گناہ بھی کرتے، لیکن معصوم اس لیے کہا جاتا ہے، وہ بچے مکلف نہیں ہوتے، بچوں کے گناہ کو شمار نہیں کیا جاتا۔ بچے جب تک بالغ نہ ہو ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا، ورنہ کوئی بچہ اگر چوری کرے، چوری تو چوری ہے، لیکن معصوم اس لیے کہا جاتا ہے اس کا یہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ بچے جھوٹ بولتے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن وہ بچہ مکلف نہیں ہے، اس لیے اس کو لکھا نہیں جاتا۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی ولی قطب ابدال بھی معصوم نہیں ہوتا، کوئی امام بھی معصوم نہیں ہوتا۔ یہ اہل سنت دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، مقلدوں کا، غیر مقلدوں کا، حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم
ہوتا. انبیاء کی معصومیت کو قرآن میں رب کائنات نے یوں بیان فرمایا، اعلان ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رب اعلان کرتے ہیں میں انبیاء کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا ہوں، اس لیے مبعوث کرتا ہوں، اس لیے روانہ کرتا ہوں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے. اس لیے میں نے بھیجا. علماء نے لکھا یہ آیت انبیاء کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں رب کائنات نے غیر مشروط طور پر انبیاء کی اطاعت کا، فرمان برداری کا، اتباع کا حکم دے دیا. فرمایا انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ان کی اطاعت ہے، ان کی فرمان برداری ہے. یہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ اگر انبیاء نیکی کا کام کریں تو اطاعت کریں. اگر یہ نہیں فرمایا بلکہ غیر مشروط طور پر فرمایا انبیاء کی اطاعت کی جائے. وجہ اس کی یہ ہے، غیر مشروط اعلان اس لیے کیا کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر گناہ ہوتا تو شرط لگا دی جاتی انبیاء کی اطاعت نیکی میں کی جائے، گناہ میں نہ کی جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سے پتہ چلا انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس لیے رب نے فرمایا کہ انبیاء کی اطاعت کرو کیونکہ وہ پاک ہیں، وہ صاف ہیں، وہ معصوم ہیں. اسی طریقے سے قرآن میں رب کائنات کا یہ بھی تو اعلان ہے. رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل میں تجھے امام بناؤں گا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا قال ومن ذریتی، اے رب کائنات میری اولاد کو بھی امام بناؤ. رب نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں، تیری ذریت میں ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. میں ظالموں کو، فاسقوں کو امام نہیں بناؤں گا. امام قرطبی نے لکھا اس آیت سے استدلال کیا کہ نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں عہد سے مراد نبوت ہے. جب نبوت ہے رب نے فرمایا اے میرے خلیل تیری ذریت میں جو نافرمان ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے فسق کر کے، گناہ کر کے، معصیت کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان ظالموں کو میں نبوت نہیں دوں گا. میں نبوت ان کو دوں گا جو گناہ سے پاک ہو، فسق سے پاک ہو، ظلم سے پاک ہو، جو معصوم ہو. تو امام قرطبی نے لکھا کہ اس آیت سے پتہ چلا حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی. جب نبوت سے پہلے گناہ ان سے نہیں ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے نبوت ملنے کے بعد بھی وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اگر یہاں عہد سے مراد امام ہے کہ تیری امت میں جو فاسق ہے، جو ظالم ہے، ان کو امام نہیں بناؤں گا. امام کا معنی مقتدا ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر پیشوا کون ہوگا، مقتدا کون ہوگا. اس لیے پتہ چلا کہ انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، فسق سے دور ہوتے ہیں، ظلم سے دور ہوتے ہیں. اس لیے رب نے فرمایا کہ میں تیری ذریت میں نیکوں کو، صالحوں کو، نیکوکاروں کو نبوت دوں گا، امام بناؤں گا. جب ان کے سر پہ تاج نبوت رکھا تو پتہ چلا انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں. اگر یہاں
امام فخر الدین رازی نے لکھا اگر عہد سے مراد نبوت ہے کہ میں ظالموں کو نبوت نہیں دوں گا، تب بھی پتہ چلا کہ انبیاء نیکوکار ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو نبوت دی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی فرد و بشر معصوم نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ انبیاء معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ انبیاء معصوم اس لیے ہوتے ہیں، انبیاء کی طینت پاک ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آقا نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ آقا نے فرمایا کہ انبیاء کو اللہ نے اگرچہ مٹی سے بنایا، لیکن ان کے اس مٹی میں زیادہ حصہ، غالب حصہ جنت کی مٹی کا۔ فرمایا اللہ نے انبیاء کو مٹی سے بنایا، لیکن اس میں غالب حصہ، زیادہ حصہ دنیا کی مٹی کا نہیں بلکہ جنت کی مٹی کا ہے۔ تو انبیاء معصوم اس لیے ہوتے ہیں، ان کی طینت پاک ہوتی ہے۔ جس مادے سے اللہ انبیاء کو بناتے ہیں وہ پاک ہوتا ہے، اس میں گناہ کھپتی نہیں ہے اور وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک دنیا کی مٹی ہے، ایک جنت کی مٹی ہے۔ دنیا کی مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہے۔ دنیا کی مٹی میں کدورت ہے، جنت کی مٹی میں طہارت ہے، پاکی ہے، نفاست ہے، خوشبو ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا انبیاء کی مٹی میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہے۔ جب جنت کی مٹی میں نفاست ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ظاہر بات ہے اس سے جس کو بنایا جائے گا وہ بھی پاک ہوگا، نفیس ہوگا، طاہر ہوگا، خوشبودار ہوگا۔ تو پتہ چلا انبیاء کا اصل جنت ہے، انبیاء جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں۔ انسان دنیا کی مٹی سے بنا ہے، اس میں کدورت ہے، انبیاء کا اصل جنت ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ ہر کوئی اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ جب بھی انبیاء کی مٹی جنت سے لی گئی تو ان کا اصل جنت ہے۔ پھر انبیاء کی طبیعت جاتی ہے خیر کی طرف، جاتی ہے نیکی کی طرف، جاتی ہے اچھائی کی طرف۔ ہم اپنے اصل کی طرف جاتے تو ہماری مٹی دنیا سے لی گئی تو ہماری فطرت جاتی ہے گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف۔ اس لیے علماء نے لکھا انبیاء معصوم اس لیے ہوتے ہیں، ان کی طینت پاک ہوتی ہے، ان کا معدہ پاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہوں سے بچتے، گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ علماء نے لکھا اس کی دوسری وجہ یہ ہے، انبیاء معصوم اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں وہ ہم ہر گھڑی ہر لمحہ جلال ربانی، جمال ربانی کے مشاہدے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے جلال جمال کی تجلیات کا اپنی نگاہوں سے نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ کا جلال جمال اس کے تجلیات کا مشاہدہ ہو، پھر یہ گناہ نہیں کرتے۔ کیسے کرے گا؟ ایک آدمی ہو بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہو، بادشاہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہو، یہ آدمی بادشاہ کو دیکھ رہا ہو، بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہو، اور یہ آدمی اس بادشاہ کی سلطنت کو، قوت کو، طاقت کو دیکھ رہا ہو، سپاہیوں کو دیکھ رہا ہو، شاہی محل کو دیکھ رہا ہو، تخت کو دیکھ رہا ہو، بادشاہ کو دیکھ رہا ہو، سامنے بیٹھا ہوا ہو، ظاہر بات ہے اس کی مجال نہیں کہ بادشاہ کے سامنے، تخت کے سامنے اس کو دیکھ کر آنکھوں کے
سامنے یہ بادشاہ کی نافرمانی کرے نہیں کر سکتا، تو جب انبیاء اللہ کے جلال و جمال کے تجلیات کو ہم وقت ہر لمحہ ہر گھڑی دیکھتے ہیں، تجلیات سامنے ہیں، اس وجہ سے انبیاء بھی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا انبیاء معصوم اس لیے ہوتے، تیسری وجہ یہ انبیاء کے ساتھ حفاظت خدا بندی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کرتے، یہ معصوم ہوتے، یہ پاک ہوتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی کیسے حفاظت کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نوجوان تھا، 14 سال میری عمر تھی، مکے میں ایک قریشی کے ہاں شادی تھی، وہ بڑا آدمی تھا، جاگیردار تھا، سرمایہ دار تھا، بڑا مالدار تھا، اس نے بڑا اہتمام کیا تھا، اس میں ڈھول بھاجے کا بھی انتظام تھا۔ کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں میری عمر 14 سال تھی، ابھی نبوت ملی نہیں، رسالت ملی نہیں، جبریل آیا نہیں، معجزات مجھے ملے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں 14 سال میری عمر تھی، میں بھی چلا گیا اس شادی میں۔ جانے کے بعد عشاء تک ہم نے کھانا کھایا، عشاء کے بعد گانا بجانے کا، ڈھول بجانے کا، باجے بجانے کا انتظام تھا۔ جب عشاء کے بعد ہم فارغ ہوئے، ابھی گانا شروع نہیں ہوا، مجھے نیند آ گئی، اللہ نے مجھ پر نیند کا غلبہ کر دیا۔ آقا فرماتے مجھے پتہ نہیں چلا، میں اسی جگہ سو گیا۔ کہتے ہیں صبح جب میری آنکھ کھلی، میں بیدار ہوا، میں نے دیکھا مجلس بھی ختم ہو چکی ہے، محفل بھی ختم ہو چکی ہے، شادی بھی ختم ہو چکی ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا چکے، اور آقا کی اللہ نے یوں حفاظت فرمائی۔ اور اس وقت اگرچہ نبوت ملی نہیں تھی، لیکن پھر بھی گانے اور باجے کی آواز سے اللہ نے میرے نبی کی یوں حفاظت فرمائی۔ تو نبی معصوم اس لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ بارشوں کی وجہ سے اور بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف کو نقصان پہنچا۔ زمانہ جاہلیت میں ابھی میرے نبی کو نبوت ملی نہیں، آقا فرماتے مشرکین مکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ فیصلہ ہو گیا، اس کے لیے چندہ ہوا، لیکن چندے میں انہوں نے شرط رکھی، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس لیے اس میں حرام پیسہ نہیں لگے، جس کے پاس حلال پیسہ ہے وہ لے کر آئے۔ اگرچہ مشرک تھے، اگرچہ جہلائے عرب تھے، لیکن ان کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں حرام پیسہ نہیں ہے۔ چندہ جمع ہوا اور مسجد کی جب تعمیر کا کام شروع ہوا، مشرکین مکہ نے ایک اور فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ غلط تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، اب ہم بے لباس ہو کر بغیر کپڑوں کے اس کی تعمیر کریں، کیونکہ یہ لباس، یہ کپڑے پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، اس لیے بے لباس ہو کر بلکہ ننگا ہو کر ہم اس گھر کی تعمیر کریں گے، تاکہ جو کپڑا ہمارے جسم پر ہے، جس کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہے، اس کو اتار دیں۔ یہ فیصلہ غلط تھا۔ بھائی اگر
اتارنا ہی تھا تو اپنا چمڑا ہی اتار دے. کپڑوں کا کیا قصور ہے؟ کپڑوں نے کون سا جرم کیا؟ گناہ تو آدمی اگر کپڑے شریک ہے گناہ میں تو یہ جسم بھی تو شریک، یہ گوشت بھی تو شریک. خیر انہوں نے فیصلہ کیا بے لباس ہو کر تعمیر کرے. کام شروع ہوا، تعمیر کعبہ کا کام شروع ہوا. شروع ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لا. مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ بھی آئے تعمیر کعبہ میں، آپ بھی حصہ لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا یوں نہیں، بے لباس ہونا پڑے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگرچہ ابھی نبوت ملی نہیں، رسالت ملی نہیں، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی پاک طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کی فطرت پاک ہوتی ہے. آقا نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا بڑے بڑے سردار ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، سب بے لباس ہیں، آپ بھی ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی کپڑوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگایا مجھ پر غشی تاری ہوئی، میں بے ہوش ہو گیا. کہتے ہیں میں ہوش میں اس وقت آیا جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا. تو انبیاء معصوم اس لیے ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں. بعض لوگ قرآن و حدیث کی بعض واقعات کو بنیاد بنا کر حضرات انبیاء کے حوالے سے گستاخی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ ہو گیا، درخت کا پھل کھا لیا. یا بکواس کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہو گیا کہ اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا تھا. یا کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی تھی، اجازت لیے بغیر شہر سے نکل گئے. یہ واقعات لے کر دیکھو یہ نبی نے غلطی کی، اس نبی سے گناہ ہوا، نعوذ باللہ اس گناہ نبی سے گناہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو گناہ کا پتہ نہیں. معصیت اور گناہ کہتے کس ہے؟ جب معصیت اور گناہ کا پتہ چلے گا پھر ان واقعات کی توجیہ بہت آسان ہے. یہ غلطی وہاں لگتی ہے جب ہمیں گناہ کہلو نہیں ہوتا، معصیت کہلو نہیں ہوتا. کہ گناہ کہتے کس ہے، معصیت کہتے کس ہے؟ تو معصیت کہتے گناہ کہتے اس سے کہ آدمی اپنے ارادے سے اپنے قصد سے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو کہتے ہیں گناہ اور معصیت. بات سمجھ گئے؟ نہیں ہے بھائی. آدمی گناہ نام اس کا ہے کہ آدمی اپنے ارادے سے اپنے قصد سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، پھر کوئی کام کرے اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو کہتے ہیں معصیت. اگر ارادہ نہیں ہے، بھول گیا یا اچھا کام سمجھ کر کر لیا، نتیجہ اچھا نہیں آ گیا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ معصیت نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے، آدمی کا روزہ ہے، بھول کر اس نے پانی پی لیا، گناہ ہو جائے؟
لیکن ارادے سے پی لیا بات سمجھ میں آتا ہے؟ ایک آدمی بھول کر رمضان میں پانی پی لیتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر ارادے سے سمجھ بوجھ کر رمضان میں پانی پی لیتا ہے، علماء کہتے ہیں پانی اس نے بھی پیا، پانی اس نے بھی پیا، اس کو کہا کہ نہیں تیرے اوپر کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ پانی اس نے بھی پیا، پانی اس نے بھی پیا، اس کا پینا گناہ ہے۔ اس کا پینا گناہ کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس نے جو پیا ہے ارادے سے پیا ہے، اس نے جو پیا ہے بھول کر پیا۔ گناہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ آدمی ارادے سے کرے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، یہ سوچ سمجھ کر کرے، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ لیکن ایک آدمی بھول کر کوئی کام کر لیتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا، نافرمانی کا ارادہ نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے، یہ گناہ نہیں۔ ایک آدمی ارادہ نہیں کرتا لیکن اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا اچھا نہیں آتا، وہ اچھائی کرنا چاہتا ہے، وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا صحیح نہیں آتا، اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو لغزش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارادے سے جان بوجھ کر کرے تو وہ گناہ ہے، ارادہ نہیں، بھول کر کیا یا اچھا کرنے کی وجہ سے کیا لیکن کسی کام کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ نتیجہ اچھا نہیں آیا، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ معصیت نہیں ہے، اس کو لغزش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انبیاء سے لغزش ہو سکتا، لغزش پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن اللہ نبی کو لغزش پہ ٹھہرنے بھی نہیں دیتا، فوراً مطلع کر دیتا ہے، کیونکہ نبی نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے۔ حالانکہ یہ لغزش گناہ نہیں، لغزش کا معنی پھسلنا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی گھر سے نکلتا ہے نور مسجد آنے کے لیے، ارادہ ہے نور مسجد جاؤں گا، ارادہ ہے مسجد میں جا کر قرآن پڑھوں گا، ارادہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، ارادہ ہے کہ مسجد میں جا کر تلاوت کروں گا، ارادہ ہے کہ مسجد میں جا کر عبادت کروں گا۔ یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں اچانک چلتے چلتے یہ پھسل گیا، پھسل کر یہ گر گیا، گر کر یہ کھڑا ہو گیا فوراً، اس کو کہتے ہیں لغزش۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر سے نکلا تھا پھسلنے کے لیے، گرنے کے لیے، گھر سے تو نکلا تھا اچھے کام کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، ارادہ تو مسجد میں آنے کا یہ تھا، پھسلنے کا نہیں تھا۔ اب یہ گھر سے نکلا، مسجد آتے ہوئے پھسل گیا، اس کا نام لغزش۔ تو انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی اور لغزش ہوتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت گھر سے باہر نکلے، ایک سنسان جگہ میں دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قریب چلے گئے، قریب جا کر دیکھا ایک فرعون کا آدمی ہے، ایک عام شہری ہے۔ فرعون کا جو آدمی تھا، فرعون کے قوم کا جو آدمی تھا، وہ اس بیچارے غریب آدمی کو مار رہا، اس کو بیکار پکڑ رہا۔
موسیٰ علیہ السلام کو اس غریب پر ترس آ گیا. اس آدمی کو سمجھایا بھائی ظلم نہیں کرو, کیوں اس کو بیکار پکڑ دو, کیوں اس کو مارو, چھوڑو اس کو. لیکن وہ چونکہ فرعون کا آدمی تھا, حکمران جماعت سے اس کا تعلق تھا, اگر وہ ہوتا ہے وہ اکڑ گیا. اس نے کہا میں کروں گا, میں بیکار پڑوں گا, ظلم سے باز نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی تاکہ اس مظلوم کو میں بچاؤں, لیکن وہ ظالم ماننے کو تیار نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس مظلوم کو بچانے کے لیے ایک مکہ مار دیا. مکہ مارا, ادھر مکہ مارنا تھا, ادھر ہی آدمی مر گیا. اس کا کام تو ہو گیا ایک مکہ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا, مکہ جو مارا تھا وہ قتل کی نیت سے, بولو وہ ظلم کی نیت سے. وہ تو اس کو ظلم سے بچانا چاہ رہا تھا, وہ سیدھے راستے پہ لگانا چاہ رہا تھا, اس کو چھڑانا چاہ رہا تھا. تو اس کام میں اچھائی کی موسیٰ علیہ السلام اچھا کام کرنا چاہتے تھے, لیکن نتیجے میں اس کو کیا پتا تھا میں ایک مکہ ماروں گا تو یہ مر کے جائے گا. اس نے مکہ مارا, اس کا کام تمام ہو گیا, یوں وہ بندہ قتل ہو گیا. نیت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی, اس کو کہتے ہیں لفظ. کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں؟ انبیاء سے لفظ ہوتی ہے, لیکن لفظ گناہ نہیں ہے, معصیت نہیں ہے. وہ ارادتاً جان بوجھ کر انبیاء اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے؟ عام انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ آدمی کو علم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے. دوسری وجہ یہ کہ انسانوں سے گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ خوف خدا نہیں ہوتا, اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا. لیکن نبی, ہر نبی اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے بڑا عالم ہوتا, اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تمام انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اس لیے وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لفزش ہوتی ہے, لیکن لفزش پر بھی اگرچہ یہ گناہ نہیں, مقام بہت بڑا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لفظ اگرچہ گناہ نہیں ہے, معصیت نہیں ہے, فسق نہیں ہے, لیکن پھر بھی انبیاء لفظ ہو جائے اس پہ بھی روتے ہیں. استغفار کریں, اللہ سے ڈرتے ہیں. کئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ پر بھی ہمارا مواخذہ نہ کر, اور قیامت تک ڈرتے ہیں. اس لفظ پر, گناہ پر نہیں. یہ لفظ صغیرہ گناہ بھی نہیں, کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں, صغیرہ بھی بالکل نہیں. لیکن ایک لفظ ہے کسی نبی سے ہو جائے, اللہ فوراً مطلع تو کر دیتے ہیں, لیکن انبیاء پھر بھی روتے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈرتے ہیں. روایت میں آتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان جائیں گے, لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس, اللہ سے آپ سفارش کریں, حساب کتاب شروع ہو جائے. جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں, وہ کہیں گے نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. پوچھیں گے کیوں؟ کہا میں بھول کر درخت کا پھل کھایا تھا, بھول کر کھایا تھا. قرآن کہتے ہیں فنسی,
गुनाह नहीं था, भूल गए थे, क्या मुझसे एक लफ्ज़ हो गई थी, इसलिए कहीं मेरा मुआखिजा ना हो, मैं तो सिफारिश नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हमसे लफ्ज़ हुई है, हम अल्लाह के सामने जाने की ताब नहीं। तो अंबिया मासूम होते हैं, अंबिया से कोई गुनाह बोलो, तो ये अकीदे का मसला है। अंबिया मासूम होते हैं, तमाम अहले सुन्नत का इत्तिफाकी मसला है, अंबिया से कोई गुनाह नहीं होता। अंबिया कौन होते हैं? जोर से, मैं बात को खत्म करने लगा। फिर ये याद रखो, अंबिया के अलावा इंसानों में कोई मासूम, वली भी मासूम नहीं होता, कुतुब भी मासूम नहीं होता, अब्दाल भी मासूम नहीं होता, इमाम भी मासूम नहीं होता। अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे आला मकाम अबू बकर सिद्दीक का है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक भी मासूम, नबी का यार गार है अबू बकर, फिर भी मासूम नहीं। पहला मोमिन है अबू बकर, फिर भी मासूम नहीं। पहला सहाबी है अबू बकर, फिर भी मासूम नहीं। इस्लाम की इब्तिदा है अबू बकर, फिर भी मासूम नहीं। नबी का ससुर है, फिर भी मासूम नहीं। नबी के मज़ार का साथी है, फिर भी मासूम नहीं। तमाम सहाबा का अबू बकर इमाम है, फिर भी मासूम नहीं है। हजरत उमर का बड़ा मकाम है, मासूम नहीं है। उस्मान का बड़ा मकाम है, मासूम नहीं है। अली का बड़ा मकाम है, मासूम नहीं है। सहाबा की जमात अंबिया के बाद सबसे आला, अर्फा, बुलंद, पाक जमात है, लेकिन सहाबा भी मासूम है। और ये भी याद रखो, अंबिया के अलावा कोई भी मासूम नहीं, जोर से। और ये भी याद रखो, हमारा ये भी अकीदा है कि नबी के बाद और नबी भी कोई नहीं, नबूवत भी नबी पर खत्म है, मासूमियत भी नबी पर खत्म है। नबी के बाद नबी भी कोई नहीं, नबी के बाद मासूम भी कोई नहीं। यह अहले सुन्नत का अकीदा है सब। लेकिन रवाफिज कहते हैं जिस तरह नबी मासूम है, इस तरह हमारे 12 इमाम भी मासूम है। जिस तरह नबियों के पास वही आती है, इमामों के पास भी वही आती है। जिस तरह नबियों के पास जिब्रील आते हैं, इस तरह हमारे 12 इमामों के पास भी जिब्रील आते हैं। जैसे अंबिया मासूम है, उनसे कोई गुनाह नहीं होता, इसी तरीके से हमारे इमामों से भी कोई गुनाह नहीं होता। यह अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, ये रवाफिज का है। रवाफिज तो यहां तक लिखते हैं कि हमारे जो इमाम है, आम इंसान मां के पेट से पैदा होते हैं, हमारे इमाम नबी के पेट से पैदा नहीं होते, पसली से पैदा होते। यहां तक लिखते हैं कि हमारा जो इमाम है वो वैसे पैदा नहीं होता, उस रहम में नुत्फा जाने से एक माह कबल फरिश्ता जन्नत से 2 गिलास का शरबत लाता है। गिलास, 1 गिलास में शरबत बाप को पिलाता है, 1 गिलास मां को पिलाता है। ये दोनों पीते हैं, पीकर आपस में मिलते हैं, उसके नतीजे में फिर जो बच्चा पैदा होता है वही मां। तो ये अकीदा अहले सुन्नत का नहीं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अंबिया के बाद कोई भी मासूम नहीं। जब अबू बकर नहीं, उमर नहीं, उस्मान नहीं, अली नहीं, तो कोई इमाम भी मासूम है नहीं है। इस बात को ज़हन में रखो, ये अकीदे का मसला है। आमतौर पर लोग कहते हैं इमाम मासूम, इमाम, ये कुफरिया जुमला है। इमाम मासूम या अहले सुन्नत का शिआर नहीं है। मासूम
صرف انبیاء، وہی صرف انبیاء کے پاس آتا ہے، جبریل صرف انبیاء کے پاس آتا ہے، وہ صحابی کے پاس بھی نہیں آتا، ابو بکر کے پاس نہیں آتا، عمر کے پاس نہیں آتا، عثمان علی کے پاس نہیں آتا، تو کسی امام کے پاس بھی نہیں آتا۔ بہر کے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی جو مقدر جماعت ہے یہ محفوظ جماعت ہے۔ محفوظ کیا ہوتا ہے؟ آئندہ جمعہ اس محفوظیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وما